خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ یہ دن ہو مبارک 3 days, ہو یہ a spiritual village. دن ہو مبارک مبارک ہو یہ دن۔ A brotherhood spanning across the globe and one leader, Hadhrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, guiding, inspiring and loving. The grounds of Hadhrat al-Mahdi are abuzz with an energy unlike any other. It's the anticipation of Jalsah Salanah UK, a spiritual gathering that brings together a brotherhood spanning over 100 countries. The center of this unity and love is Khalifatul Masih V, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah be his helper. Days before the event, Huzoor's, may Allah be his helper, schedule becomes an extraordinary testament to his devotion. Volunteers are at work transforming the area into a small village, all under the loving eyes of beloved Huzoor. Bismillahirrahmanirrahim. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ڈیوٹیاں تو چند دن پہلے سے شروع ہوئے ہیں اور آج کچھ مزید کارکنان کو کام کرنے کا موقع ملے گا اور ملا ہوگا، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے جلسہ شروع ہوگا تو باقاعدہ ہر شعبے کی ڈیوٹی لگ جائے گی۔ بس اس بارے میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ آپ لوگ اب اپنی فرائض جانتے ہیں، ہر کارکن کو پتہ ہے۔ بڑے جو ہیں تجربہ کار جو ہیں بچوں کو تربیت دے رہے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ شوق سے سیکھ بھی رہے ہیں۔ ڈیوٹیاں دیتے ہوئے ہر کارکن کو، ہر معاون کو، ہر افسر کو، جیسا کہ میں نے خطبے میں بھی کہا تھا، ہمیشہ مسکراتے رہیں، یہ بات یاد رکھیں، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں، یہ بات یاد رکھیں، اور دعاؤں پر زور دیں، ہمیشہ ذکر الہی بھی کرتے رہیں ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسن رنگ میں اپنے فرائض سے انجام دیں، توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ The spiritual journey begins with Huzoor's inspiring Friday sermon. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت MTA UK کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تو تقریباً 4 دہائیاں گزر گئی ہیں یہاں خلافت کی موجودگی میں جلسہ سالانہ منعقد ہوتے ہوئے۔ شروع میں وسیع انضمامات کی وجہ سے یہاں کی جماعت کو بہت کچھ سکھانے کی ضرورت تھی، جس کے لیے خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذاتی دلچسپی سے بھی رہنمائی فرمائی، اور ربا سے بھی تجربہ کار لوگوں کو یہاں بلا کر کام سکھایا، جن میں چودھری حمید اللہ صاحب جلسہ سالانہ بھی تھے، انہوں نے بڑی مدد کی۔ 1985 میں یہاں جو پہلا جلسہ خلیفۃ المسیح رابع کی موجودگی میں ہوا، اس سے پہلے ایک جلسہ 84 میں بھی ہوا تھا، لیکن بہت مختصر تھا۔ جو باقاعدہ جلسہ ہوا 1985 میں ہوا، اس میں شاید 5000 لوگ شامل ہوئے، اور اس کی بھی انتظامیہ کو بڑی فکر تھی، ہر ایک پریشان تھا کہ کس طرح سنبھالیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے صرف خداوند الانبیاء UK کے اجتماع میں یا لجنہ ماء اللہ کے اجتماع میں اس سے کہیں زیادہ حاضری ہوتی ہے۔
اور بڑے آسان طریقے سے یہ ذیلی تنظیمیں بھی اپنا انتظام سنبھال لیتی ہیں. بس اس لحاظ سے یو کے کی جماعت بہت تجربہ کار ہو چکی ہے کہ انتظامات سنبھال سکے. سب سے پہلی اور اہم بات تو یہ ہے کہ سب لوگ جو یہاں جلسہ میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جلسہ کوئی دنیاوی میلہ نہیں ہے. اس جلسے میں شامل ہونے کا ہمارا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اپنی روحانی اور علمی حالت کو بہتر کرنا، اخلاقی حالت کو بہتر کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا. بس جب یہ سوچ ہوگی تو پھر دنیاوی باتوں کی طرف توجہ نہیں رہے گی، اور جب دنیاوی باتوں کی طرف توجہ نہیں رہے گی تو پھر جلسے کے بعد انتظامات جن میں اگر کمزوری بھی ہوگی تو مہمان اسے محسوس نہیں کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. جلسہ سالانہ اہلاً و سہلاً. The flag hoisting ceremony by Hazrat Mirza Masroor Ahmed, may Allah be his helper, marks the start of the Jalsah Salanah. Jalsah Salanah UK. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. دعا کر لیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جلسے کے انعقاد کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بتایا ہے اور اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ اس جلسے میں شامل ہونے والوں میں زہد اور تقویٰ پیدا ہو جائے، اور جب یہ پیدا ہوگا تو خدا تعالیٰ کا قرب پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر انسان چلے گا. اور جب یہ ہوگا تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے میں سستی دکھائے یا اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں سستی دکھائے، اور کسی بھی ذریعے سے معاشرے میں فساد کا باعث بنے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں میں، اپنی بیعت میں آنے والوں کو صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ تقویٰ اختیار کرو، بلکہ ایک درد کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق قرآن کریم کی تعلیم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اسوے کے مطابق ہمیں تقویٰ پر چلنے کے راستے بھی دکھائے، اور واضح فرمایا ہے کہ میرے سلسلہ بیعت میں آنے والے وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق تقویٰ پر چلنے والے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بے شمار مواقع پر اور مختلف تقاریر اور تحریرات میں بار بار اس کی تلقین فرمائی کہ اس کے بغیر ایمان ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقویٰ کی جڑ کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا. بس اگر تقویٰ ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور تقویٰ ہے تو سب کچھ ہے. اس بارے میں جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے آپ مزید فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حمایت اور نصرت میں ہوتا ہے جو تقویٰ اختیار کریں. تقویٰ کہتے ہیں بدی سے پرہیز کرنے کو،
اور محسنون وہ ہوتے ہیں جو اتنا ہی نہیں کہ بدی سے پرہیز کریں بلکہ نیکی بھی کریں. اور پھر یہ فرمایا للذین احسنوا الحسنی، یعنی ان نیکیوں کو بھی سنوار کر کرتے ہیں. فرمایا کہ مجھے یہ وحی بار بار ہوئی ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور اتنی مرتبہ ہوئی ہے کہ میں گن نہیں سکتا، خدا جانے 2000 مرتبہ ہوئی ہو. اس سے غرض یہی ہے کہ تا جماعت کو معلوم ہو جاوے کہ صرف اس بات پر ہی فریفتہ نہ ہونا چاہیے کہ ہم اس جماعت میں شامل ہو گئے ہیں، یا صرف خوش خیالی ایمان سے راضی ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت اس وقت ملے گی جب سچی تقوی ہو اور پھر نیکی ساتھ ہو. پھر آپ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، خدا تعالیٰ بھی انسان کے اعمال کا روز نامچہ بناتا ہے. بس انسان کو بھی اپنے حالات کا ایک روز نامچہ تیار کرنا چاہیے اور اس میں غور کرنا چاہیے کہ نیکی میں کہاں تک آگے قدم رکھا ہے. انسان کا آج اور کل برابر نہیں ہونا چاہیے. جس کا آج اور کل اس لحاظ سے کہ نیکی میں کیا ترقی کی ہے برابر ہو گیا، وہ گھاٹے میں ہے. بس یہ ہمارے لیے بہت سوچنے اور فکر کا مقام. ہمیں اپنی حالت کی طرف بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے. بس مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آ کر ہمیں تقوی اور نیکیوں میں بڑھنے کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جب یہ ہوگا تب ہی ہم حق کے بیعت ادا کرنے والے ہیں. جلسہ کے ان دنوں میں دعاؤں پر بہت زور دیں. اللہ تعالیٰ کو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ جلسے کو ہر لحاظ سے بابرکت فرمائے، اور جلسے کا جو حقیقی مقصد ہے اسے حاصل کرنے والے ہم ہوں. ان دنوں میں درود بھی پڑھیں، جیسا کہ میں نے خطبے میں بھی کہا تھا، بہت درود پڑھنے کی ضرورت ہے. ان دنوں میں استغفار بھی بہت کریں، نمازوں میں بھی دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ سب کو جلسے میں آنے کا مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فیض پانے والے ہوں. اور یہ دن ذکر الہی میں گزارنے والے ہوں سب. اب ہم دعا کریں گے، دعا کر لیں. اللہ تعالیٰ ہماری صحیح دعاؤں کو قبول فرمائے. Nasiratul Ahmadiyya, what a sight! Our hearts are full of love and we are shining bright. The second day's blessings lead into a special occasion for Lajna-e Maila, as Huzoor Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz graces them with his address. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آج بھی جماعت میں ایسی عورتیں ہیں جو دین کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار. مجھے خطوط بھی لکھتی ہیں، دعا کے لیے بھی کہتی ہیں، اور بچوں کی تربیت بھی اس نہج پر کرتی ہیں کہ وہ دین کی خاطر جانیں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں. ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت دجال نے اپنی شیطانی حربوں کے ہر طرف جال پھیلائے ہوئے ہیں. آج سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنی عبادتوں کے معیار بلند تر کرنے کی کوشش کی جائے، عشق رسول میں بڑھتے چلے جانے کی کوشش کی جائے، تربیت اولاد کی طرف خاص توجہ دی جائے، ان کی گھٹی میں دین کی اہمیت اس طرح ڈالیں کہ وہ ہمیشہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے والی ہوں. اپنی دعاؤں میں اس قدر زور اور درد پیدا کریں کہ خدا تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے اور ہمارے بچے دنیا کی ہوا اس میں پڑھنے کے بجائے خدا تعالیٰ کے دین کے سیکھنے، اس سے تعلق پیدا کرنے اور اس کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ دل میں پیدا کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہر احمدی عورت کو یہ معیار حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج عورتوں کی سرتوجہی مردوں کی اصلاح کا بھی باعث بن جائے گی. اللہ کرے کہ سب عورتیں اور مرد اور بچے اور بوڑھے مل کر وہ احمدی معاشرہ پیدا کرنے والے بن جائیں جو صحیح اسلامی معاشرہ ہے اور جس کے قائم کرنے کے لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیجا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیں. The blessings continue with a second address as Huzoor, may Allah be his helper, details the progress of Jamaat across the globe. اس دن کے
تقریر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے جو فضل ہیں جماعت احمدیہ پر ان کا ذکر ہوتا ہے. سو اس لحاظ سے میں کچھ قواعد پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال دنیا بھر میں پاکستان کے علاوہ جو نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں ان کی تعداد 329 ہے. ان نئی جماعتوں کے علاوہ 10 سے 16 نئے مقامات پر پہلی بار احمدیت کا پودا لگا ہے. نئی مساجد کی تعمیر اور جماعت کو عطا ہونے والی مساجد کی جو رپورٹ ہے اس سال وہ ہے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مجموعی تعداد جو جماعت نے مساجد کی صورت میں پیش کی وہ 185 ہے، جس میں 129 مساجد نئی تعمیر ہوئی ہیں اور 56 بنی بنائی عطا ہوئی ہیں. اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو پھل عطا فرمائے ہیں، جو بیعتیں عطا فرمائی ہیں، ان کی تعداد 2,17,168 ہے. گزشتہ سال کی نسبت 40,332 کا اضافہ ہے. 114 ممالک سے 430 سے زائد اقوام کے لوگ جماعت میں داخل ہوئے. نائجیریا میں سب سے زیادہ بیعتیں ہیں، 41,000. گنی کناکری ہیں، پھر کانگو برازیل ہے، گنی بساؤ ہے، پھر کیمرون ہے، سینیگال ہے، تنزانیہ ہے، لائبیریا، کانگو کنشاسا، سیرا لیون، ٹوگو، گیمبیا، گھانا. Beloved Huzoor's day does not end with his inspiring address detailing the progress of Jamaat. In the evening, the love and leadership of Huzoor, may Allah be his helper, extended to various delegations. We had really rich an exchange with him, and he was really welcoming, and he listened to us. He wanted to know about us, about our engagement, our commitment, how we help advocating for human rights, for religious freedom. We talked also about what the Ahmadiyya has to suffer. They suffer in Iran, they suffer in Pakistan, they suffer in Bangladesh. And we as human rights defenders have to defend these Ahmadiyyas. The Caliph himself, he was also in prison in Pakistan. So he knows what the people goes through because he had the same. And he is a real beacon of hope for us all. So we are enlightened to see him in real person and to have his real interest in what we are doing. You feel he is really concerned. I've met the Holiness before, and he immediately recognized my face. So that was very remarkable, and that showcases his sharp mind. یہ بیعت نہیں ہے. The last day, a day of immense blessings. The birth ceremony unfolds, creating connections far beyond the main marquee. یہ سودا ہے دل کا. اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. I bear witness that there is none worthy of worship except Allah. He has one and has no partner. اب دعا کر لیں. Ameen. With hearts full of gratitude and spirits uplifted, Huzoor Ayyadullah Ta'ala bin Nasr Aziz brings Jalsah Salanah to a close with a faith-inspiring address. ٹوٹل حاضری جن کی تعداد کے مطابق ہے 41,654 ہے. 118 ملکوں کی نمائندگی ہے.
और पिछले साल तो कम थी, 2019 में सबसे ज़्यादा हाज़िरी थी 39,829 थी, उससे तकरीबन 2,000 ज़्यादा है। इस दफ़ा लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही थी, अल्लाह ताला के फजल से कुल 65 ममालिक में लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी और 95 मुकामात में ये जलसा इस तरह देखा सुना जा रहा था कि दोनों तरफ से हमारा राब्ता था, वो हमें देख रहे थे, हम उन्हें देख रहे थे। जलसा सलाना यूके, जलसा सलाना यूके, नारा तकबीर। The Jalsah Salanah UK 2023 successfully concluded with an attendance of 41,654. Huzoor's, may Allah be his helper's schedule continued, meeting various delegations in attendance of Jalsah Salanah UK, each eager for an audience, for guidance and for the opportunity to experience his wisdom. Among the dignitaries is Elena Petraki, a noble lady from Greece, retired but not resting. Elena conveys her desire to contribute to humanity first. I said, okay, I'm ready for retirement. And he said, okay, what's your next plans? And I said, okay, if it's permitted, I want to go to offer my services to humanity first. And if it's permitted, I want to visit Africa and to take care of women and children. I'm very glad to meet him again. He is a great personality and always in very good mood. From the vast landscapes of Canada, Ali Bair, the third Vice Chief of the Federation of Sovereign Indigenous Nations, also meets with His Holiness, may Allah be his helper. And we would also like to invite you to come to the Treaty 6 territory, where next summer we are going to have an international Indigenous gathering. I have met many friends. When? Well, we'll send you the official invite. This is the unofficial invite right now. All right. Thank you. We would love for you to come to Treaty 6 territory. Rashid has brought us here, and it was such an honor to be here and to be a part of today's event. And it's been a huge honor. I was able to meet a bunch of very wonderful, beautiful people and leaders, and the meeting with His Holiness was such an honor. I could just, his presence and his energy, you can feel that love and that peace that's, we need to also bring back to our home and our territory and our people. A lot of our people are struggling back home, and that's what we need, is that peace and that love. So see, if you want to know your culture, you must know your language. This is how you can go back to your roots. If you forget your language, then you cannot properly find your roots. So struggle hard for it. It inspired me and empowered me to kind of bring back some of the teachings from your community, from the Muslim community, and how I can bring that back to our young people back home. And one of the things that the Holiness said was, your language can't die out. And it was almost an emotional feeling, because he said if we lose our language, then we lose our people, we lose our purpose. While many seek an audience with His Holiness, may Allah be his helper, not everyone is able to meet him during the busy days of Jalsah Salanah. In the morning after Jalsah Salanah, a new day blossoms, filled with fresh opportunities for engagement. Additional dignitaries and guests are graced with the opportunity to meet His Holiness, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah be his helper. أولا نشكر حضرتكم سيدي على ضيافتكم لنا جزاكم الله أحسن الجزاء. कहते हैं कि हम पहले शुक्रिया अदा करते हैं। 4 साल बाद जलसे पे आने का बहुत शौक़ था, और जो अल्लाह ताला ने शौक़ ये पूरा किया। और कहते हैं कि मस्जिद मुबारक में पहली दफ़ा हम आए, और वहाँ पे हुजूर की दीदार से बेख्तियार रोना आ गया। ज़ियाफ़त अनमोल थी, और जिस पे हम हुजूर का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हमारे पास ना हुजूर का शुक्रिया अदा करने के लिए कलिमात हैं, ना अल्लाह ताला का फ़हम्द और शुक्र करने के लिए। तो सारों की तरफ से तो ये बोल लिया, अब किसी ने क्या बोलना है? यक़ूल अमीरुल मोमिनीन अन्त अब्बरत अन मशाइरिल आखिरीन नियाबतन अन्हुम फमाज़ा यक़ूल अहद बाद ज़ालिक।
Assalamu alaikum. Walaikum salam. I wanted to ask you, how much are you pleased about us in Kababir? If you do good, I am happy. And if you don't, then I am not. You have to judge yourself. That how many of you are following the teaching of Islam, how much you are helping the Jamaat, how are you helping the Prophet Messiah to spread the message of Ahmadiyyat in Islam, and how are you practicing the true teachings of Islam. So if you are doing all these things, I am happy. اسمي إبراهيم رائد صالح. عندما كانت جلستي الأولى كنت صبيا صغيرا. कहते हैं कि मेरा नाम इब्राहिम रायद सालेह है। मैं जब बच्चा होता था यहाँ आता था, लेकिन मुझे बैत का कोई मतलब समझ नहीं था। लेकिन इस बार जब जलसे पे आया तो इस बार पहली दफ़ा पता लगा और बहुत अच्छा एहसास था। जब ख़ुसूसन जब हुजूर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए ख़ैमे में तो उस वक्त मेरा अजीब हाल था और बैत में ख़ास तौर पे एक और एहसास था। और ख़ुतबे में हुजूर जब ख़िताब फरमा रहे थे तो उसमें भी मेरी तबीयत पे बहुत ही अच्छा असर था। बड़ा पुरतसीर ख़ुतबा था। पहले समझ नहीं थी तो ठीक थी, अब इनको समझ आ गई तो इनकी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ गई। अब इनको चाहिए कि उस पर अमल भी करें, क्योंकि अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं खुदा ताला के सामने रह गई। क्योंकि पहले तो ये था बहाना कि जी समझ नहीं आती थी, अब क्योंकि फ़हम और इदराक हासिल हो चुका है, इसलिए इनको चाहिए कि हकीकी अहमदी बने और हज़रत मसीह मौला इस्लाम के मिशन को पूरा करने की कोशिश करें, इस्लाम और अहमदियत के पैगाम को दुनिया में फैलाएं। Every question is a seed, and in the guidance of His Holiness, may Allah be His helper, it finds the soil to grow. A USA delegation is also in attendance. Amongst them is a new convert. I actually had the pleasure of meeting you back in the States when you were there last, when I was actually not a convert or even a Muslim at all. And actually, after a few months, I remember like some of the words you had told me, when I had actually spoken to you saying that I was worried about, or not really worried about, I should say, I hadn't converted at the time because I didn't feel like I knew enough or I wasn't trying hard enough. And coincidentally, you actually had told me to, just pray and convert when I was ready. So after a few months, I ended up converting afterwards. And since then, I've been a part of the community. MashaAllah. So now you can see the strength of the prayer. It's pretty crazy going from someone who did not believe in God prior. During the various mulaqats, Huzoor presented pens to students and chocolates to children. You say you are also a student. Anyway, it is the saying of the Holy Prophet ﷺ that you seek knowledge from the cradle to the grave. So, in this respect, you are a student. Take it. Assalamu alaikum. I'm an Arab American Ahmadi. I've been in the Jamaat for about since 2010, and I've been doing tabligh in every which way I could. But I've yet to get one Arab to join me. I don't know why. No, it's okay. Our job is to spread the message. Okay. The Quran says to the Holy Prophet ﷺ, you have to spread the message. To guide the person is the work of Allah Ta'ala. Our job is to spread the message of Islam and Ahmadiyyat. And you are doing it with good intention, then Allah Ta'ala will one day accept your prayers and effort, inshallah, and they will come to join. Beloved Huzoor, we see that the number of people of African descent in the West and the Americas are rapidly growing due to several factors. What advice do you have for such migrants to help them integrate into the Western societies while preserving their identity, religious morals, and help them from having a sense of inferiority complex? You are immigrant? Yes. Yeah. From? Uganda. Uganda? Yes. So never forget your language, your good things of your culture, so that you would know your roots, right? Yes. The worldly things should not only attract you. You always recite in your pledges that I will give precedence to my
faith over the worldly matters. So always give precedence to your faith, right? If you realize this important fact, then you will never forget your origin, you will never forget your teachings, and also always think that and make it clear and let them realize it, the immigrants, that they should always keep in mind that our every action and deed is being seen by Allah Ta'ala. He is watching over us. So, and we, if those who have fear of Allah Ta'ala, they can never leave their religion, their teaching. Of course, you can accept good things of the Western society, but not everything. Right? Okay, Allah bless you. Assalamu alaikum. Another day, new faces, and similar schedule. Inside the office of His Holiness, delegations from diverse lands have a chance to sit in an audience with Huzoor, may Allah be his helper. तो बोलीविया में ज़्यादा लंबा अर्सा नहीं हुआ जमात को, लेकिन तारुफ हो रहा है. अब ये देखो 2 एमडी हैं, एक उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया जिसने तबलीग करने के लिए भी. तो ऐसे ऐसे वहाँ जमात ग्रो करेगी और मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा जब लोगों को पता लग जाएगा. तो टाइम फ्रेम या टाइम लिमिट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इंशाअल्लाह हमारा काम मिशनरी तंजीमों का काम ये होता है कि जो पैगाम है वो पहुँचाएँ. और अल्लाह ताला ने हमें के फरमाया कि तुम्हारा काम पैगाम पहुँचाना है और आगे लोगों की रहनुमाई करना मेरा काम है. तो जो जिस को पसंद आएगा पैगाम वो कबूल करेगा. हर अच्छी चीज़ को लोग कबूल करते हैं. ये जनरेशन नहीं तो अगली जनरेशन अच्छा समझ के कबूल कर लेगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि सारी दुनिया में इस्लाम का हकीकी पैगाम पहुँच जाएगा. A delegation from Sierra Leone found themselves in the gracious presence of Huzoor. Sierra Leone, yes, please have a seat. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yeah, my name is Paramount Chief by Kumpa Bumboli III. You're also Paramount Chief? Yes, sir. So all chiefs are here, huh? Yes, sir. Thank you very much for your hospitality, and I was so impressed with the message, love for all, hatred for none. And my Morvi there is staying with me, and most of these Morvi are staying with our communities. Thank you very much for the hospitality, and I was so impressed with the humility. The example is shown to us. We are going to be ambassadors for the same thing to our people. Try to dispense justice to them, very kind to them. Allah Ta'ala give you this ability to do all these things. So I'm happy to see you all here. Thank you very much for coming. Allah Ta'ala bless you and let you serve your country and community the best possible way and all your potentials and capabilities. Okay, so I hope now you will take this message, even no matter whether you are an Ahmadi or not, but at least the message of peace, love and harmony is liked everywhere, and you should spread this message, right? And Allah Ta'ala also give you the ability to serve your nation with justice, right? Inshallah, you are a judge and you are journeying. Huh? And also try to let the people who are deprived to get everything possible and get their rights. Despite of all what the Ahmadiyya Mission has been doing for Sierra Leone, particularly in the field of education and health care, one thing that we want to make request on behalf of the government. To open a law college there? Yes. We are trying to open a university in Nigeria. So when that is finished, then we shall see to open some other universities as well. You know, we have limited resources. We don't have oil money. You see? Whatever we get is from the sacrifice of the members of the community. So from the sacrifice, as much as we can do, we are trying to do. For me to be here, it's really to show that Allah does answer prayers. A year ago, it occurred to me that I would love to meet with my beloved Huzoor. And I've been praying for the past 1 year. I've been praying that I wanted to really meet Huzoor and pray with you.
So this year that I'm here, I'm really grateful, and alhamdulillah, it shows that Allah can really answer prayers, and I'm just so excited. And I'll pray that Allah continue to keep you strength. Allah Ta'ala bless you in every respect, inshallah. And I think Jalsa also wants to say something. Assalamu alaikum, our blessed Huzoor. I really want you to be praying for us because I feel so happy. I cannot estimate my happiness. I cannot count it. Meeting you, being here, the hospitality is excellent. Your people, may Allah bless them, the entire team. They are very, very accommodating. You know. Okay, Allah Ta'ala bless you in every respect. Okay, Allah Ta'ala bless you all. Huh? Thank you. Distinguished guests from across the world were given the opportunity to have a private audience with beloved Huzoor, including a king from Benin. Following a busy set of office meetings, beloved Huzoor graced the delegations from the Gambia with his presence. The Gambia? Kya haal hai, the Gambian? So how did you see Jalsah Salanah? Did you enjoy? Yes, did you learn something or you taught something? Both? What did you teach? So that I should also know that you taught well or not. Yes, what we taught, actually, what we taught was what we learned as through this, the Prophet of the Prophet salam, that Allah told him that I will spread the Jamaat to the four corners of the world. So the participants of this Jalsa is a true testimony to that. Yes, and my beloved Huzoor, I have a gift also for you, if you don't mind. Yes, thank you. अच्छा, ये लो, जल्दी, ये लो, और तुम भी स्टूडेंट हो? कहाँ पढ़ती हो? मेडिकल? अच्छा, कमाल कर दिया, डॉक्टर बन रही हो? अच्छा. We are praying and requesting Huzoor to visit the Gambia among the countries you are visiting in West Africa. So why are you saying that I should include Gambia among the country? Why not only Gambia? Huzoor, because of your timing. So you want to be very much realistic, huh? Yes. Okay. Assalamu alaikum. The delegations come with diverse faces, distinct languages, varied cultures, but all have a singular purpose: to meet beloved Huzoor. Time marches forward, and Friday arrives. Eyes and ears across the world begin to turn with eager anticipation of the Friday sermon. Alhamdulillah, Allah Ta'ala के फजल से उससे गुज़श्ता जुमे से इतवार तक जमात MTA UK का जलसा सालाना कामयाबी से मुनक़िद हुआ, इख्तिताम पे पहुंचा और बावजूद मौसम की वक्तन ख़राबी के अल्लाह ताला के फजल से अमूमी तौर पर हर लिहाज से हर इंतज़ाम अमूमन बग़ैर किसी बड़ी परेशानी के चलता रहा और फिर साल हाज़री भी गुज़िश्ता साल की निस्बत बहुत ज़्यादा थी। इस पर हम जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है कि उसने हमारे जलसे को बरकतों से बेइंतहा भरा और इससे हर एक ने महसूस किया, चाहे वो MTA मेहमान थे या गैर जमात मेहमान थे जो मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए थे। हम तो कमज़ोर हैं, अल्लाह ताला के फजलों से ही हमारे काम होते हैं।